अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी नाज़रीन का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज के नए वीडियो के साथ आज का हमारा टॉपिक है कुतुब शाही। जो इससे पहले दक्कन में उर्दू शायरी चल रहा था, जिसमें हमने देखा था बहमनी दौर, फिर आदिल शाही दौर, और आज हम देखेंगे कुतुब शाही दौर। कुतुब शाही दौर को हम देखेंगे 1495 से लेकर 1690 तक कायम रहती है। इसमें हम देखेंगे, इससे पहले इसमें कुछ जो हमने ये किया है छूट गया है, यहाँ पे असल में है गुज़िश्ता क्लास इस अम्र का तज़किरा हो चुका है कि जब बहमनी सल्तनत का शिराज़ा मुंतशिर हो गया, इतना छूट चुका है। क्लास चलिए ये आप देख लेंगे। तो 5 सल्तनतें गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर में कायम हो गई। ये सल्तनतें कुतुब शाही, आदिल शाही, निज़ाम शाही, अम्मार शाही और बुरर शाही के नाम से मौसूम थी। तो 5 सल्तनतें कायम हुई, जिसमें आदिल शाही और कुतुब शाही दौर ने उर्दू को फ़रोग़ में नुमाया कारनामा अंजाम दिया। कुतुब शाही सल्तनत का बानी अगर देखेंगे तो कुली कुतुब शाह को कहा जाता है, जिसने 1518 में ख़ुद मुख्तार हुकूमत कायम की और गोलकुंडा को अपना पायतख्त बनाया। गोलकुंडा का इलाका उस वक्त हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और मौजूदा महाराष्ट्र के बाज़ इलाकों पर मुश्तमिल था। इसके बाद इस ख़ानदान के 7 और शख्स यके बाद दीगरे हुक्मरान हुए। यानी 1687 में औरंगज़ेब आलमगीर ने यह सल्तनत फ़तह करके मुग़लिया सल्तनत में शामिल कर लिया। यानी जो मुग़ल कुतुब शाही दौर का जो ख़ात्मा हुआ 1687 ईस्वी में जा कर के। लेकिन NCERT के अगर हम देखेंगे तो वहाँ जो लिखा हुआ है कि ये हुकूमत 1508 से लेकर 1686 तक कायम रही और 1687 में इसके हुकूमत को किसमें मुग़लिया सल्तनत में शामिल कर लिया। अब हम देखेंगे इस ख़ानदान में कुल कितने बादशाहों ने हुकूमत की। तो इस ख़ानदान में कुल 8 बादशाहों ने हुकूमत की। कल हमने बताया था कि आदिल शाही दौर में 8 बादशाह, तो वहाँ पे एक को बढ़ा लेंगे, एक छूट गया, वहाँ कुल जो है 9 बादशाहों ने वहाँ हुकूमत की थी। बहमनी दौर में देखेंगे तो वहाँ 18 बादशाहों ने हुकूमत की। अब यहाँ हम देखेंगे यहाँ कितने बादशाहों ने हुकूमत की, तो 8 बादशाहों ने कुली कुतुब शाह में हुकूमत की। सबसे पहला है सुल्तान कुली कुतुब शाह। पहला है सुल्तान कुली कुतुब शाह, जो कुतुब शाही दौर के बानी कहा जाता है। इन्होंने जो हुकूमत की वो 1518 था 1543 तक। फिर है जमशेद कुली कुतुब शाह, दूसरा बादशाह था। तीसरा का नाम है सुबहान कुली कुतुब शाह और चौथे का नाम है इब्राहिम कुली कुतुब शाह। और इब्राहिम कुली कुतुब शाह उसके बाद है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। जो 5वां बादशाह हुआ, उन्होंने वो ख़ुद साहिब दीवान शायर गुज़रे हैं। उर्दू का सबसे पहला साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इनका नाम आता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह का। फिर है सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह, फिर अब्दुल्ला कुतुब शाह, फिर लास्ट का जो है अबुल हसन कुतुब शाह। ये 8 कुल बादशाह गुज़रे हैं, जिनमें से 2, एक अब्दुल्ला कुतुब शाह, एक है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये दोनों खुद शायर थे। जिस तरीके से हमने आदिल शाही दौर में देखा था, इब्राहिम आदिल शासानी और अली आदिल शासानी दोनों ही बड़े पाए के शायर थे आदिल शाही दौर में। इसी तरह कुली कुतुब शाही दौर में 2 बादशाह ऐसे गुज़रे हैं जो ख़ुद शायर थे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह और अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब इस दौर में जो अदीबों के नाम मिलते हैं, उनके नाम अहम ये हैं, जो शायर और अदीब हुए उनके नाम हस्ब ज़ैन है। सबसे पहला नाम है महमूद फ़िरोज़ मोहम्मद कुली कुतुब शाह, असदुल्ला वजही, अब्दुल्ला कुतुब शाह, गवासी, इब्न नशाती, काजी महमूद बहरी। ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक़ कुली कुतुब शाही दौर से यानी कुतुब शाही गोलकुंडा से था। अगर इनमें से किसी के बारे में पूछ लिया जाए, जिस तरीके से इस बार सवाल पूछा गया कि गवासी किस दौर से ताल्लुक़ रखते थे, तो वहाँ पे जो सवाल दे दिया था बहमनी दौर, आदिल शाही दौर और कुतुब शाही दौर, निज़ाम शाही दौर। लेकिन जो गवर्नमेंट ने जो सवाल माना था वो बहमनी दौर, जो सरासर गलत था। गवासी का ताल्लुक़ जो है दरअसल कुली कुतुब शाही दौर से है। कुली कुतुब शाही दौर से किनका ताल्लुक़ है? गवासी का। तो ये सवाल इस तरीके से पूछा गया था। अब हम शायरों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम जानेंगे क्या क्या था, उनकी कौन सी किताबें थी।
سب سے پہلا نام ہے محمود۔ محمود جو ہے قطب شاہی حکومت کے ابتدائی زمانے کے شاعر تھے۔ ان کا ذکر وجیح اور محمد قلی نے احترام کے ساتھ کیا ہے۔ محمود کی غزلیں مرثیے مختلف بیاضوں میں ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فیروز۔ ان کا نام قطب الدین یا قطب الدین قادری تھا۔ ان کا شمار بیدر کے مشہور شاعروں اور گولکنڈہ کے بڑے اساتذوں میں ہوتا ہے۔ ان کی مشہور تصنیف پرت نامہ ہے۔ اگر سوال آ جائے پرت نامہ کن کی تصنیف ہے تو جواب دے سکیں گے کہ فیروز کا۔ فیروز کا تعلق کہاں سے تھا تو قطب شاہی دور سے۔ سب سے اہم نام قطب شاہی کے اگر بڑے شاعروں کا اگر ہم فہرست دے گئے تو اس میں ملا وجیح کا نام آتا ہے۔ ملا وجیح کا اصل نام جو تھا اسد اللہ تھا۔ شاعروں میں اگر ہم دیکھیں گے ایک غالب کا جو نام تھا اسد اللہ تھا، اور ان کے علاوہ جو ایک بڑا نام ہے اسد اللہ وہ ملا وجیح کا اصل نام تھا۔ ان کے آباء و اجداد کہاں سے؟ خراسان سے آ کر دکن میں بس گئے تھے۔ وجیح وہیں پہ 1562 عیسوی میں پیدا ہوئے اور وفات جو ان کی ہے 1659 عیسوی میں ہوئی۔ قطب شاہی خاندان کے 4 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ سوال اس طریقے سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے شاعر ہیں جنہوں نے 4 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا تھا، تو آپ بخوبی لگا سکیں گے کہ ملا وجیح جو 4 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا تھا۔ اب وجیح کی جو تصنیف ہے ان پر نظر ڈالیں گے۔ قطب مشتری جو انہوں نے مثنوی لکھی تھی قطب مشتری، وہ اس کے بعد سبرس، تو دونوں ہی اہم کتاب، ایک تو مثنوی ہے اور سبرس اردو کی سب سے پہلی نثری داستان ہے۔ سوال اس طریقے سے پوچھتے ہیں کہ اردو کی سب سے پہلی داستان نثری داستان کون سی ہے تو سبرس ہے۔ سبرس کو 1635 عیسوی میں ملا وجیح نے لکھا اور اس کا موضوع تصوف اور اسلوب تمثیلی ہے۔ کلی قطب شاہ یہ آپ کا ہو گیا ملا وجیح۔ ملا وجیح کی 2 اہم کتاب تو قطب مشتری اور سبرس ہے۔ اب ہے قلی قطب شاہ جو قطب شاہی دور کے 5واں بادشاہ ہوئے، ان کے بارے میں دیکھیں گے۔ ان کی جو پیدائش ہوتی ہے 1565 عیسوی میں اور وفات جو ہے 1611 میں ہوئی۔ قطب شاہی خاندان کا یہ 5واں بادشاہ تھا۔ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر تھے اور معانی تخلص کرتے تھے۔ قلی قطب شاہ مغل بادشاہ اکبر کے ہم عصر تھے۔ اگر یہ سوال پوچھ لیا جائے کہ قلی قطب شاہ مغل بادشاہ کے کس بادشاہ کے ہم عصر تھے تو اکبر کے ہم عصر تھے۔ حیدرآباد کو قلی قطب شاہ نے بسایا۔ حیدرآباد کو اگر پوچھ لیا جائے کس نے بسایا تو قلی قطب شاہ نے۔ قلی قطب شاہ کا اردو کلیات 50,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ اردو کا سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر اور ان کی کلیات میں جو ہے 50,000 اشعار مشتمل ہے۔ تو یہ تھے قلی قطب شاہ کے بارے میں۔ اب ہم دیکھیں گے عبداللہ قطب شاہ۔ عبداللہ قطب شاہ جو قطب شاہی دور کے 7ویں بادشاہ تھے۔ ان کو دیکھیں گے، انہوں نے فنون لطیفہ اور شعر و ادب کی سرپرستی کے ساتھ ساتھ انہوں نے شاعری میں بھی کمال دکھایا۔ غواصی قطب شاہی دور کے اہم شاعر ہیں۔ اب یہاں اسپیس نہیں بچا، سب کا الگ الگ ہونا چاہیے تھا۔ عبداللہ قطب شاہ نے انہیں ملک الشعراء خطاب دیا۔ اگر سوال پوچھ لیا جائے غواصی کو ملک الشعراء کا خطاب کس نے دیا تو غواصی نے دیا تھا۔ ان کی 3 مثنویاں ہیں، کون کون سی ہیں؟ مینا ستونتی، سیف الملوک بدیع الجمال اور طوطی نامہ۔ ان کے علاوہ غزل، قصیدے، رباعی اور مرثیے پر مشتمل ان کا دیوان موجود ہے۔ ان کا غواصی کا اگر سوال پوچھ لیا جائے طوطی نامہ یا سیف الملوک بدیع الجمال کن کی ہے تو ہم بتا سکتے ہیں وہ ہے غواصی۔ اب اگلا جو بڑا نام آتا ہے وہ ابن نشاطی کا۔ ان کا اصل نام شیخ محمد مظہر الدین تھا۔ وہ عبداللہ قطب شاہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ ان کی مثنوی جو پھول بند جو کہ فارسی قصہ بساط الانس کا دکنی ترجمہ ہے اور پھول بند اردو کی سب سے مشہور مثنوی کہی جاتی ہے۔ بحری، ان کا اصل نام قاضی محمود التخلص بحری تھا۔ ان کی جو مثنویاں وہ اس طریقے سے ہے، من لگن، بھنگ، آب نامہ۔ یہ 2 مثنوی جو ہے قاضی محمود بحری کی ہے، انہوں نے لکھی تھی۔ من لگن کن کی ہے تو بحری کی ہے۔ اب ہے ولی دکنی۔ ولی دکنی کا نام آپ بہت سنا ہوگا۔ ولی دکنی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش جو ہے 1668 کو ہوئی ہے۔ کہاں؟ بعض لوگ کہتے ہیں احمد آباد اور بعض لوگ کہتے ہیں اورنگ آباد، لیکن جدید ترین
جو تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ اورنگ آباد میں ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کی جو وفات ہے NCERT کے مطابق 1707 ہے، بعض جگہ پہ 1720 اور بعض جگہ پہ 1720 کے بعد دیا گیا ہے، لیکن NCERT نے 1707 لکھا ہے۔ ان کے جائے پیدائش کے بارے میں اختلاف رائے پائی جاتی ہے، بعض لوگ احمد آباد تو بعض لوگ اورنگ آباد خیال کرتے ہیں۔ ولی کی جو تصنیف ہے شہر صورت، ان کی ایک مثنوی ہے شہر صورت، انہوں نے لکھی ہے۔ شہر صورت پوچھ لیا جائے کن کی مثنوی ہے تو ولی دکنی کی مثنوی کا نام ہے شہر صورت۔ ولی دکنی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دکن اور شمال کے درمیان پل کا کام کیا۔ 1700 عیسوی میں ولی دکنی جو ہے دہلی آئے تھے، اور شہاد اللہ گلشن کے مشورے پر شہاد اللہ گلشن سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے 2 مشورے دیے تھے، ایک تو کہ دکنی الفاظ کا استعمال کم کرو اور ان کی جگہ فارسی شعری الفاظ کا انتخاب کرو، دوسرا انہوں نے کہا تھا فارسی شاعری میں جو مضامین موجود ہیں انہیں اپنی زبان میں ادا کرو۔ ولی کو اردو کا چاصر کہا جاتا ہے، ان کے علاوہ ولی کو اردو کو بابائے آدم بھی کہا جاتا ہے۔ کس نے کہا تو محمد حسین آزاد نے ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا تھا، اور مولانا محمد حسین آزادی نے کہا تھا کہ جس طریقے سے انگریزی شاعری میں چاصر ہے اسی اور فارسی شاعری میں رودکی ہے، اسی طریقے سے وہی مقام ولی کو اردو شاعری میں حاصل ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اگلا نام جو ہے وہ ہے سراج اورنگ آبادی۔ سراج اورنگ آبادی کا اصل نام سید شاہ سراج الدین حسینی التخلص سراج، پیدائش ان کی 1712 عیسوی میں اورنگ آباد میں ہوئی۔ ان کی وفات جو ہے 1764 میں ہو گئی۔ ان کی مشہور مثنوی جو ہے بستان خیال، اور یہ مشہور ہوئے ہیں غزل کے لیے، اور جس طریقے سے ولی مشہور ہوئے اپنے غزل کے لیے اسی طریقے سے سراج بھی مشہور ہوئے۔ دونوں نے ایک مثنوی، ایک تو شہر صورت لکھی ہے ولی دکنی نے، اور سراج الدین یعنی سراج اورنگ آبادی کے مثنوی کا نام ہے بستان خیال۔ تو یہ سوال تھے آج کے قطب شاہی دور سے، ہم نے پڑھا بہمنی دور، عادل شاہی دور اور قطب شاہی دور، ان سارے دوروں کو ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم معروضی سوالات جوابات کی طرف بڑھیں گے، اس کے لیے ہم نے پورے سوال تیار کر لیا ہے۔ شام تک ہمارا دوسرا ویڈیو آئے گا، اس میں ہم سارے، اگر شام نہیں آ سکا تو صبح تک پورے سوال و جواب جو دکن سے پوچھے جاتے ہیں اور یا پوچھے گئے ہیں، جو بھی سوال آئے ہیں دکن سے، وہ سارے سوال کو ہم نے اکٹھا کیا ہے اور ہم لے کر ضرور حاضر ہوں گے۔ تو آپ لوگ دیکھتے رہیں، لائک تو ضرور کر دیں، لائک کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بنے رہیں، انشاءاللہ ہماری تیاری چلتی رہے گی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہیں ٹیلی گرام پہ تو جڑ جائیں، وہاں آپ کو روزانہ جو NCERT کی بک ہے، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے گلزار اردو 9th کلاس، اس کا پورا کیوز کرایا جائے گا۔ تو آپ لوگ بنے رہیں، دیکھتے رہیں، اور دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اوکے۔